ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے سے افت معاب میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی تحمید اور تقدیس کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، جن کو اللہ نے اس سرزمین کی سرداری، پیغمبری عنایت فرمائی، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر اللہ کی بے شمار رحمتیں، درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج جمعے کے خطبے میں میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، وہ حلال رزق ہی کیوں ضروری ہے، یہ بڑا اہم عنوان ہے، اور اکثر مسلمانوں کی جو نظریں ہیں اس طرف التفات نہیں کرتی ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ انسان کے ایمان کا براہ راست تعلق انسان کے زندگی اور اس کے اعمال میں اعمال صالحات بھی لائیں اور اعمال سیئات بھی لائیں۔ ان دونوں اعمال کا بہت بڑا انحصار اس کے رزق کے اوپر ہوتا ہے، اس پہ جلدی کسی کی نگاہ جاتی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے بات پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ایمان کا بھی براہ راست تعلق، چونکہ رزق کے تعلق سے، کمائی اور کسب حلال و حرام کے تعلق سے اکثر حدیثیں جو آئی ہیں وہ کتاب الایمان کے اندر آئی ہیں، کتاب العتیمہ و شراب کے اندر نہیں آئی ہیں۔ محدثین نے جو باب باندھے ہیں انسان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے تعلق سے جتنی احادیث آئی ہیں اکثر وہ باب الایمان میں ہی آئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کے ایمان کا بھی تعلق براہ راست اس کے کھانے پینے اوڑھنے بیٹھنے پہننے برتنے سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کا کھانا پینا گڑبڑ ہو جائے، بگڑ جائے، تو اس کا ایمان ہی بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ اس کو آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے انسانوں کا پہلے نام لیا ہے، بتدریج آیتیں بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر، لیکن سب سے پہلے جو اللہ نے مخاطب کیا ہے، چونکہ قرآن کا جو عنوان ہے وہ انسان ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کا عنوان کیا ہے، قرآن کا ٹاپک کیا ہے، تو قرآن کا عنوان ہی انسان ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، صرف یہود و نصارہ کو مخاطب نہیں کیا، اہل کتاب کو مخاطب نہیں کیا ہے، یا کفار کو مخاطب نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کا عنوان عام انسان ہے، اور قرآن عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل، ھدی للناس کہا ہے، ھدی للمسلمان نہیں کہا ہے، ھدی للمؤمنین اور مسلمین نہیں کہا ہے۔ اللہ نے نزول قرآن کا مقصد ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے یعنی قرار دیا ہے، اور اسی لیے سب سے پہلی آیت جو اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ تمام انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں حلال روزی ہی کھاؤ، حلال رزق ہی کا استعمال کرو۔ اگر حلال رزق کا استعمال کرو گے تو اللہ کی نعمتوں سے سرفراز کیے جاؤ گے۔ سب سے پہلا نقطہ، حلال روزی کا جو آدمی استعمال نہیں کرتا ہے وہ شیطان کے مکر و فریب کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو آدمی رزق حلال کو چھوڑ دے یا رزق حلال کے راستے کو چھوڑ دے، کسب حلال کو چھوڑ دے، وہ شیطان کے مکر و فریب میں زیادہ گرفتار ہوتا ہے۔ شیطان اسے زیادہ اپنے فریب میں دام تزویر میں گرفتار کرتا ہے۔ دام تزویر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی زیادہ شیطان کا شکار ہوتا ہے جس کا کھانا پینا پاک نہ ہو، جیسے کہ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ حرام روزی شیطان کی ہے، گندی غذائیں شیطان کی ہیں، گندی جگہیں گندے معاملات شیطان کے ہیں۔ اگر تم حلال روزے استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پہ نازل ہوں گی۔ یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اب بیچ میں ایک بات کہتے چلیں، انسان روزی کی تلاش میں اتنا سرگرداں ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ دینار کا بندہ بن جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درہم و دینار کے بندے نہ بنو، جب تم درہم و دینار کے بندے بن جاؤ گے، مطلب اس کا یہ ہے
کہ انسان جب حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، بس کہیں سے آئے، کہیں سے کدھر سے بھی آئے، بس آنا چاہیے، بس آنا چاہیے۔ جب حلال و حرام کی تمیز انسان کھو بیٹھے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کہا کہ وہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ وہ درہم و دینار کا بندہ ہو جاتا ہے، جبکہ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کیوں بتائی کہ جو آدمی رزق حرام کا متلاشی ہو جائے، سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے آج ہم مسلمانوں کا رونا رو رہے ہیں نا، یہ 2-3 قسط ہم چلائیں گے اس ٹاپک کو انشاءاللہ، اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ آج کے خطبے میں مجھے یہ تمہید بیان کرنی ہے اس تعلق سے۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ مسلمان مسجدوں سے دور ہو گئے، مسلمانوں کے اندر عبادت نہیں ہے، مسلمان نمازی نہیں ہیں۔ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب آپ حدیث اور قرآن کی آیت اس بابت سنیں گے، تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی اللہ کی عبادت سے دور کیوں ہو گئی ہے؟ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی اللہ کے گھروں سے کیوں دور ہو گئی ہے؟ اور مسلمانوں کے دل سخت کیوں ہو گئے؟ مسلمانوں کے دل بہت سخت ہو گئے، مسلمان ایک دوسرے کا غمخوار نہیں رہا، ہمدرد نہیں رہا۔ مسلمانوں کے اندر چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا نوجوان بچے ہوں، ان کے دل سخت ہو گئے، اور اسی لیے سخت ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم حرام روزی استعمال کرو گے تو تم دینار اور درہم کے بندے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں تم پر سے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے دور کر دے گا۔ اور جس کو اللہ دور کر دے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو روزی دینا چاہے اس کو دے، اور جس کو روزی نہ دینا چاہے اس کو کوئی نہ دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 26 میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی بڑھا کے دیتا ہے۔ وہ یقدر، کیا کہا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ جسے چاہے روزی دے اور جسے چاہے نہ دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن انسان اللہ نے ایک جگہ سورہ جمعہ کے اندر دوسرے رکوع میں، جو ہر جمعہ کو آیت آپ سنتے ہیں، اللہ رب العالمین نے رزق حلال کو اپنا فضل بتایا ہے، رزق حلال کو اپنا فضل بتایا ہے۔ کیا کہا اللہ نے کہ جب جمعہ کی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہاں اللہ رب العالمین نے حلال رزق کو اپنا فضل بتایا ہے۔ جب بندہ حلال روزی کا استعمال کرتا ہے، حلال رزق کا استعمال کرتا ہے، حلال پیسے سے کپڑے کا استعمال کرتا ہے، حلال پیسے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اپنے رب کے فضل میں ہوتا ہے، اس کے رب کا فضل اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کے بچے بے راہ روی کے شکار ہیں۔ پرسوں میں نے کہیں تقریر میں یہ بات کہی، غالباً شیموگا کے، کہ دوا جھاڑ کے جڑ میں دی جاتی ہے، پھل میں نہیں۔ جھاڑ اگر پھل ناکارہ ہو جائیں، پھل اگر ناقص نکلنے لگے، سڑے گلے نکلنے لگے، تو دوا جڑ میں دی جائے گی، نہ کہ پھل میں دی جائے گی۔ آج ہمارے بچے جو بگڑ گئے ہیں، اس کی عام وجہ ہے کہ ان کے والدین کی تجارتیں صحیح نہیں ہیں، ان کی والدین کے معاملات صحیح نہیں ہیں، سود بیاج میں گرفتار ہو گئے، حرام کمائی میں گرفتار ہو گئے، حرام روزی سے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، کہیں سے آ رہا ہے، جھوٹ بول کے آ رہا ہے، دھوکہ دے کے آ رہا ہے،
مسلمان سود کھاتا ہے، مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان غریبوں کا مال کھاتا ہے، ایسے لوگوں کے بچے کہاں سے صحیح ہوں گے؟ کیسے صحیح ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی، ان کے آگے کوئی بات کسی مائی کے لال کے کہنے کی جرت ہے نہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تم حرام مال کا استعمال کرو گے، تمہاری روزی اگر حرام کی ہو گئی، تمہارے جسم کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا اگر حرام میں پل رہا ہے، جبکہ واضح ہے، بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں حرام بھی کھاؤں اور مجھے اللہ کی عبادت کی بھی توفیق ملے، اللہ کی قسم نہیں ملے گی۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں حرام روزی کا استعمال کروں، میرے تقریر کا عنوان ہے حلال رزق ہی کیوں ضروری ہے، حلال رزق ہی کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح راہ پہ لانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر کو ایک صحیح گھر بنانا چاہتے ہیں، اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرے میں اگر اپنے گھر کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ڈھالنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں جھاڑ کے جڑ میں دوا ڈالنی ہوگی کہ وہ دوا کیسی پڑ رہی ہے، دوا ہے کہ زہر ہے۔ جو جھاڑ پنپ رہا ہے اس جھاڑ کے جڑ میں دوا کیا ڈال رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رزق حرام کا استعمال کرتا ہے، رزق حرام کے بارے میں اتنی وعیدیں آئی ہیں کہ ہمارے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم فبت من سحت النار اولا بها، آگے فرمایا ما نبت من سحت فالنار اولا بها۔ تشریح میں مفسرین حدیث لکھتے ہیں اے جسم تغذى بالحرام ونشأ فیہ، یہ روایتیں بخاری اور مسلم شریف کی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے جسم کو حرام رزق سے پروان چڑھاتا ہے، جو شخص اسلام لانے کے باوجود بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی اگر حرام رزق کو اپنا لقمہ بناتا ہے، ما نبت من سحت فالنار اولا بها، مفسرین لکھتے ہیں اے جسم تغذى بالحرام ونشأ فیہ، کہ جو آدمی اپنے جسم کو حرام لقمے سے پروان چڑھائے، حرام لقمے سے اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کے جسم کو پروان چڑھائے، اپنے بیٹیوں کے جسم کو پروان چڑھائے، جو آدمی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، اپنے بیٹیوں کی شادیاں، ان کے معاملات، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر اس میں حرام رزق شامل ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ اس معاملے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور حرام رزق کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مجمع الکبیر وغیرہ کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان کتنی بڑی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حلال رزق کی تلاش میں یہ واقعہ ایسے ہوا، اس حدیث کے تناظر میں ایک واقعہ ہے، جو واقعہ ایسے ہوا جس جھرمٹ میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، صحابہ کرام کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ایک ہٹا کٹا نوجوان، تندرست نوجوان راہ چل کے جا رہا ہے،
اس کے جسم کو دیکھ کر کے، اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر کے، اس کے جسم کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھ کر کے صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی کتنا بہترین نوجوان ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے، کتنی بہترین اس کی قد و قامت ہے، کتنا بہترین اس کا قد و کاٹ ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تو کیا بہتر ہوتا، اگر یہ اللہ کے راہ میں نکلتا تو کیا بہتر ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ رزق کی تلاش میں جا رہا ہے، وہ رزق کی تلاش میں جا رہا ہے، اور یہیں پہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کوئی نوجوان حلال روزی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جہاد میں نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان اگر حلال روزی کی تلاش میں سرگرداں ہے، در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے، حلال روزی تلاش کر رہا ہے، بیچ میں ایک بات یاد آئی بتا دوں، دیکھیں آپ اللہ رب العالمین نے جتنی چیزوں کو حرام کیا ہے ان کی فہرست بہت مختصر ہے۔ جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کی فہرست بہت محدود ہے، کیا ہے؟ اور اللہ نے جتنی چیزوں کو حلال کیا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے، لیکن پھر بھی انسان اس طویل فہرست میں نہ جاتا ہے۔ اگر ایک انسان یہ چاہے کہ مجھے حلال رزق سے ہی اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، حلال روزی ہی مجھے کمانا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العالمین اس کے اوپر حلال رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو آدمی اللہ سے ڈر کے اللہ کی روزی کو تلاش کرتا ہے اور اسے یہ خوف رہتا ہے کہ مولا مجھے حلال روزی عطا فرما، مجھے حلال روزی عطا فرما، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے مجھے رکنے والوں میں سے بنا دے، اپنا فضل مجھ پہ عام کر دے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے اتنا نواز دے کہ میں تیرے علاوہ سب سے بے نیاز ہو جاؤں۔ غرض یہ تو قرض کی ادائیگی کی دعا ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اسے اتنی روزی دے گا، اتنی روزی دے گا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ دعا اسی لیے اللہ کے نبی نے بتائی کہ یہ دعا پڑھنے سے حلال روزی اللہ اتنی کثرت سے دینے لگے گا، یعنی کہ وہ بندہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے پیسے بھی ادا کر دے گا۔ یہ ہے، بہت سارے مسلمانوں کی یہ دعا یاد نہیں، بہت سارے مسلمانوں کو، میں کبھی تقریر میں کسی مجمع سے یہ ہاتھ اٹھوایا تھا کہ کوئی ایک آدمی یہ دعا پڑھ کے سنا دیجئے مجھے، کسی کو یاد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ اس دعا کو یاد کریں انشاءاللہ، اس دعا کو جا کر کے یاد کریں اور صبح و شام اس دعا کو پڑھیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تب بھی پڑھیں، نہ ہے تب بھی پڑھیں۔ اگر قرض ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا سبیل پیدا فرما دے گا، اگر قرض نہیں ہے تو آپ کے گھر میں 2 ورد آپ ہمیشہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اس دعا کو اللہم اغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کا ورد اگر آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی روزی سے حرام چیزوں کو دور کر دے گا انشاءاللہ، اور اتنی روزی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب آتے ہیں اس بات پہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو تم دیکھ رہے ہو، جس کو تم دیکھ رہے ہو، وہ روزی کی تلاش میں جا رہا ہے۔ اگر کوئی حلال روزی کی، بہت دھیان سے اس بات کو سنیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جہاد میں شامل نہیں ہو سکے، اس مرتبے کو کیسے پہنچے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان حلال روزی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، آئے ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مولا میں حرام کو ہاتھ نہیں لگانے والا، کچھ بھی ہو جائے، رات کو پانی پی کے سو جاؤں گا، یعنی کچھ مانگ کے کھا لوں گا، لیکن میں تیرے حرام کردہ چیزوں کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے حلال روزی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا وہ جہاد میں جا رہا ہے،
اس لیے کہ وہ اپنے نفس سے محاسبہ کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حلال روزی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے برعکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گھر سے حرام روزی کی تلاش میں جا رہا ہے، حرام رزق کی تلاش میں جا رہا ہے، یا دنیا بنانے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے، تکبر کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اور اس نیت سے دولت کمانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کہ لوگوں پہ اس کا دبدبا ہو، لوگ اسے بڑا کہیں، لوگ اسے مالدار کہیں، لوگوں میں اس کی بڑائی ہو، اس کے مال کی شہرت ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کی راستے پہ جا رہا ہے، وہ شیطان کی راستے پہ جا رہا ہے، اور اس کا مال کبھی بھی اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا میرے دوست اور بزرگوں، اور اس کے لیے اس کے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں زحمت بنا دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان اللہ طیب، مسلم کی روایت ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اس میں لا یقبل جو ہے نا، یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں، یہ نفی عام ہے، چاہے اس مال سے کوئی حج کر لے، عمرہ کر لے، حج کرنا، عمرہ کرنا، کعبے کے دامن کو چوم کے آنا، کعبے کے دامن میں اس کے غلاف کو پکڑ کے رو کر کے آنا، گڑ گڑا کر کے آنا، دعائیں کر کے آنا، آنسو بہا کے آنا، سر پٹک کے آنا، لا نفی عام ہے۔ لا نفی عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حرام مال سے ادنا بھی قبول نہیں کرتا، اعلیٰ بھی قبول نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 1 روپیہ اگر آپ گھر میں صدقہ کریں وہ بھی قبول نہیں کرے گا، لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ جا کر کے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو کے آئیں، اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ، حرام مال سے چلایا ہوا گھر، حرام مال سے بچوں کی گئی پرورش، حرام مال سے بنائی ہوئی جائیداد، یہ سب خطرے کی نشانی ہے۔ اور اگلے جمعے کو ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ حرام روزی استعمال کرنے والے کیسے اللہ کے نزدیک پہنچ گئے، ان کے بچوں نے کیسے کمال کر دیا، انہوں نے دنیا میں کیسے دھمال مچا دیا کہ صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے نام کو باقی کر دیا، اور حرام خوروں کی حسرتیں کیسی دھری کی دھری رہ گئیں، وہ کیسے ناکام ہو گئے، ان کے بچے کیسے ناکام ہو گئے۔ حرام روزی، اللہ رب العالمین حرام روزی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال رزق، اگلے جمعے میں قرآنی آیات و حدیث سے اس بات کا ہم تجزیہ کریں گے انشاءاللہ کہ حرام روزی سے ایک مسلمان اللہ کی عبادتوں سے کیسے دور ہوتا ہے، حرام روزی اللہ کے رسول کے اتباع سے کیسے اسے دور کرتی ہے، اور وہ انسان کیسے بدمعاش بنتا ہے، اس کا دل کیسے سخت ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کی تلاش میں سرگردہ رہنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کی پرورش حلال رزق سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے بچے بھی نیک بن سکیں، صحیح بن سکیں، فرما بردار بن سکیں، اور قیامت کے دن ہمارا دامن نہ پکڑیں کہ تو نے ہمیں حرام کھلا کے پالا اسی لیے ہم بھی حرام میں ہی رہ گئے، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر کسی کے معاملات ایسے ہیں تو اللہ سے دعا کریں اس معاملات کو ختم کریں، اور حلال رزق کے استعمال کے لیے اللہ سے توفیق طلب کریں، حلال روزی کی حصول کے لیے اللہ سے توفیق طلب کریں۔ اللہ رب العالمین کہی ہوئی باتوں پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سننے والوں کو،
ہماری خواتین کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔